جہلم کے ایک انجینئر ہیں اور ان کی جہلم کے اندر کرائے کی دکان ہے. وہ اولیاء کاملین کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے, پھر صحابہ کرام کے بارے میں شروع ہو گئے. اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اور انہوں نے ریسنٹلی پہلے کچھ کہا کہ حضور علیہ یعنی کہ نبی ولی تو کوئی شے ہی نہیں, یعنی کہ پیغمبر کے بارے میں کہا نبی تو کوئی شے ہی نہیں. شکریہ. اوے جدو توحید بیان کران گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. پھر تے کہاں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں. یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے. السلام علیکم ایوری ون. اچھا یار, میں پچھلے دنوں ایک چیز بڑی جو ہے وہ نوٹ کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس کو ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کروایا جائے. میں نے ایک نوجوان کو سنا, ابھی ینگ ہیں, کافی کہہ لیں کہ ینگ ایج ہے, ابھی نئے نئے اس چیز میں آئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح علی بھائی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تک بھی پہنچ گئے ہیں اور ان کی بھی گستاخیاں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. میں نے یار علی بھائی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور کافی سنا بھی ہے ان کو. ایک بات میں بڑی آپ کو نا بسوک سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب توحید بیان ہوتی ہے نا, توحید ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبر, جتنے بھی یہ پیغمبر آئے ہیں, سب نے ایک ہی بات کی ہے, اینڈ وچ از توحید. جب بھی یہ توحید بیان ہوتی ہے نا تو اس کے مقابلے پہ اگر آپ کسی کو بھی کھڑا کر دو گے نا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب بات ہو رہی تھی کہ آج دنیا کے آپ بڑے بڑے دین دیکھ لیں, جیسا کہ عیسائیت ہے, جیسا کہ یہودیت ہے. اب عیسائیت ایک بڑا دین ہے اس لحاظ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی پائے جاتے ہیں. اب دنیا میں سب سے زیادہ جب عیسائی پائے جاتے ہیں تو عیسائیت کا ایک دین ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. لیکن اس کا جواب ہمارا قرآن پاک کیا دیتا ہے؟ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 75. یہ اب جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہم جواب نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ جب جواب دیتا ہے نا تو وہ بڑے سخت والے جواب ہوتے ہیں. اسی لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سٹڈی جو ہے نا وہ بڑی سٹرونگ کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کانٹیکسٹ کس چیز کا بیان کر رہے ہیں. آج سب سے بڑا دین جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا گیا ہے وہ دین ہے عیسائیت. اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں اللہ کے, یعنی اس چیز پہ ایک پورے کا پورا دین کھڑا کر لیا گیا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا دے رہا ہے؟ آیت نمبر 75 ہے, سورہ مائدہ ہے. تو وہ کیا ہے جی؟ مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں. دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حاجت بیان کی ہے ان کی, یعنی اگر وقت کا نبی بھی ہو روٹی نہیں کھائے گا تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اسے زندہ رکھے تو رکھے. لیکن جب ایک انسان ہے تو انسان کے ساتھ ایک حاجت جڑی ہوئی ہے اور رفع حاجت کی ضرورت بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایک عام جو روٹی کھانے والا انسان ہے نا اس کو رفع حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ عاجزی بیان کر رہا ہے ان بندوں کی کہ جن کو اس نے آپ کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں تو ہمیشہ سچا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید بیان کرنی ہے. ہم اگر اللہ کی توحید بیان کر دیں گے تو اس جگہ پہ کوئی پیغمبر بھی اگر کھڑا ہوگا نا تو اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ کی ذات کے مقابلے پہ. تو ہمارا بیسک ایلیمنٹ کیا ہے توحید کا؟ علی بھائی کا بھی بیسک جو ایلیمنٹ ہے توحید کو پرچار کرنا یا توحید بتانا, وہ بیسک ایلیمنٹ ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے مکرم ہے اس دنیا میں. ہمیں بخاری مسلم کی وہ دونوں حدیثیں پتہ ہیں کہ ہم اس وقت تک کا جو ہے وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کی ذات جو ہے ہمیں اپنی جان مال اور یہ سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. سب کچھ قربان کرنا پڑے گا, ہمارا سب کچھ ان کی ذات پہ قربان. یہ ہمارا محبت کا لیول ہونا چاہیے. یہ ہمارے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جن کی وجہ سے یہ جہان بنا ہے، ان سے محبت کا ہمارا یہ لیول ہے کہ ہم ان کی ذات کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بہن اور بھائی اور تمہارے کنبے کے لوگ، وہ اموال اور تمہارے مال، ایک طرف تموہا وتجارت تخشون کسادہا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ مکان جو تمہارے بڑے پسندیدہ ہیں، تمہارے ایسٹس جتنے، یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 دنیا کی چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، جہاد میں یعنی جو جہاد بالنفس ہے وہ بھی شامل ہے اور جہاد بالسیف بھی یعنی قتال بھی شامل ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو اس دن کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ جائے۔ ہمارے لیے ان کی اتباع ضروری ہے، ہمارے لیے ان کی اتباع کس چیز میں ہے؟ انہوں نے جو پریکٹسز یا جو کام، جو اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں اپنایا، ہم لوگ اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو وٹ ایور وی آر، ہم کچھ بھی ہوں پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک نہیں بنتے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، تو بھائی کون چلے گا؟ اب یہ قرآن پاک جب یہ اترا ہے تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے اترا ہے کہ جن کو ہدایت دینی تھی، یہ کافروں کو صرف مسلمان کرنے کے لیے نہیں اترا، یعنی یہ آپ کہہ دیں کہ صرف اور صرف یہ کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے اترا ہے، ناٹ ایٹ آل۔ سب سے پہلے تو ہم جو مسلمانوں پہ اترا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اگر ہم بھی پیروی نہیں کریں گے، ہم بھی یہ نہیں مانیں گے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں پہ ہم کس چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اگر یہ کلیم کرنا شروع کر دیں گے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشی کے لحاظ سے کوئی ڈیفرنٹ کیٹیگری میں ہے، یعنی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل نور تھے، تو یہ تو بالکل غلط ہو جائے گی، یہ تو بات ہی عجیب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی بنیاد سب سے پہلے جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو وہ کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو اس کے بعد ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی اگر کوئی ایسی چیز منسوب کرتے ہیں کہ جس کی ٹیچنگز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ملتی ہی نہیں ہے، تو ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے رستے سے بھی بھٹک جائیں گے۔ بیسک مدعا یہاں پہ بیان کرنے کا آپ سے یہ ہے کہ توحید از دا اونلی ٹاپک، اور جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کاٹ کے بتائیں گے نا، جس طریقے سے محمد علی بھائی نے کہا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر تے شائی کوئی نہیں، تو بھائی آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ تو پیچھے دیکھیں نا کہ وہ کیا رہے ہیں، کہ توحید کا ٹاپک جب بھی بیان ہوگا اس کے بعد باقی پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی نا۔ بھائی آپ اپنی مرضی سے اگر چیزیں کسی کے منہ میں ٹھوسنا چاہیں تو وہ آپ مرضی سے ٹھوس نہیں سکتے، ان کا مطلب نہیں بدلے گا۔ میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن آگے اللہ تعالیٰ اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان کر رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ توحید جب بھی بیان ہوگی وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس کے مقابلے پہ اگر آپ کسی کو بھی کھڑا کرو گے تو کوئی بھی نہیں ٹک پائے گا میرے بھائی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔